میں سحرِ حرم میں آیا ہوں، میں سحرِ حرم میں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے، لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، ہم دعوت اسلامی کے آرگنائزڈ کورس حج تربیتی اجتماع کے اندر موجود ہیں۔ اس میں مختصر سے وقت میں ہمیں حج کی تھیوری اور پریکٹیکل بتانے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر وقت ہوا تو آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ اور سب سے پہلے ہم تھیوری بیان کریں گے، پھر آپ کو کچھ کلپس وغیرہ طواف الزیارہ اور وقوف عرفہ کے دکھائیں گے، اور اس کے بعد آپ کے کوشچن آنسر اگر ہوئے، سوالات آپ کے، تو انشاءاللہ اس کے جوابات بن پڑے تو وہ بھی دیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم تھیوری کا ایک مختصر سا طریقہ پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں، اور کچھ ٹرمینالوجی کے بارے میں سیکھ لیتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا، پھر آگے انشاءاللہ عز و جل پورے حج کورس کو سمجھنا ایزیلی آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ سب سے پہلے ہم لوگ جو ہوتے ہیں، یعنی جو مکہ المکرمہ کے رہائشی نہیں ہیں، یہ آفاقی کہلاتے ہیں۔ ان کا ایک نام یوز کیا جاتا ہے ہماری فقہ ٹرمینالوجی کے اندر کہ آفاقی یعنی ہم سب، انگلینڈ کا رہنے والا ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، اور اس کے علاوہ مکہ المکرمہ کے دیگر جو شہر ہے، ایون مدینہ شریف کا رہنے والا ہو، مدینہ بھی آفاق میں آتا ہے۔ اور آفاقی کے لیے تھوڑے سے مسائل حج کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور جو مکی یا حلی ہوتا ہے، مکی وہ کہتے ہیں جو مکہ المکرمہ میں رہتا ہے، اور حلی اسے کہتے ہیں جو حل کے اندر رہتا ہے۔ حل بھی ایک باؤنڈری ہے، میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا وائٹ بورڈ پہ کہ شریعت کی کچھ باؤنڈریز ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد، اس کے ڈیفرنٹ نام ہیں۔ ہم جو ہیں، ہم آفاقی کہلاتے ہیں، اور آفاقیوں کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ میقات کے اندر بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہم آفاقیوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، ہم میقات کی باؤنڈری کے اندر بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے۔ میں یہ بھی سمجھاتا ہوں میقات کہاں سے شروع ہوگا، اور ہمارا میقات ادھر جانے سے کون سا، کہاں ہم احرام کی نیت کریں گے۔ تو اگر کوئی بندہ احرام کے بغیر میقات میں داخل ہو جائے، جو مکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس پر دم لازم آتا ہے۔ کیونکہ میری ایک بار حاضری ہوئی تو میرے ساتھ کچھ لوگ تھے، وہ گروپ نہیں تھا، ویسے ہی اکیلے تھے، لیکن وہ جدہ میں جا کر احرام باندھ رہے تھے، حالانکہ جدہ میقات کی باؤنڈری کے اندر آتا ہے۔ یہ میقات، یہ گویا کہ جو جدہ سے احرام باندھ رہا ہے وہ میقات کے اندر داخل ہو چکا ہے احرام کی بغیر، اور ایسی صورت میں اس پر دم واجب ہو چکا،
تو یہ لوگوں کی غلطی ہوتی ہے، وہ وہاں کے ایئرپورٹ سے احرام باندھ رہے ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ آج آپ کو چند ایک جو لوگ عموماً مسٹیکس کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ سلسلہ چلے گا ہمارا. سب سے پہلے خانہ کعبہ کے گرد 3 باؤنڈریاں ہیں. یہ کعبہ شریف فور ایگزامپل، اس کی ایک باؤنڈری ہے حرم کہلاتی ہے، اسے ہم حرم کہتے ہیں. آپ جب اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، آپ جیسے ہی خانہ کعبہ کے مکہ شریف کے اندر داخل ہوں گے، لکھا ہوگا حد الحرم، بورڈ لگے ہوں گے بڑے بڑے، وہ حد حرم شروع ہو جاتی ہے. اس باؤنڈری کی حد پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے چمنیاں سی بنی ہوتی ہیں، لکھا ہوتا ہے عربی کے اندر حد الحرم. تو جب ہم اس باؤنڈری کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ حرم کی باؤنڈری ہوتی ہے، ہم حرم میں داخل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک باؤنڈری ہے، یعنی وہ اس سے پہلے آتی ہے، اس کا نام ہے ہل. ہل عربی کے اندر ہل کہتے ہیں، انگلش میں یوں اسے لکھیں گے ہل، HILL ہل. یہ اس میں رہنے والے لوگ ہلی کہلاتے ہیں. یہ ہل ہے. اس کے بعد ایک باؤنڈری ہے، وہ میقات باؤنڈری کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ میقات، جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا. اور خانہ کعبہ کے چاروں طرف میقات ہیں، یعنی چاروں کونوں پہ. اور ایک اور میقات ہے، مدینہ شریف کے رستے میں آتا ہے، یلملم. تو یہ 5 میقات ہیں ٹوٹل. ایک اس کونے پہ ہے، ایک اس کونے پہ ہے، ایک اس کونے پہ ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے. یہ 5 میقاتوں نے یعنی باؤنڈریز ہیں بنائی گئیں، وہ انہیں چاروں طرف گھیرا ہوا ہے. پورے خانہ کعبہ کے بعد، ہل کے بعد جو باؤنڈری ہے، چاروں طرف خانہ کعبہ کو گھیرا ہوا ہے، یہ کہلاتی ہے میقات باؤنڈری. اب میقات سے باہر جتنا بھی ہے، جو کنٹری میقات کے باہر آتے ہیں، یہ سب آفاق کہلاتے ہیں. ہم یعنی وہ انگلینڈ کا رہنے والا ہو، پاکستان کا ہو، انڈیا کا ہو، سری لنکا کا ہو، نیپال کا ہو، وہ کسی بھی کنٹری کا رہائشی ہو، وہ آفاق میں آتا ہے. وہ آفاقی ہے، کیونکہ یہ میقات کے اندر نہیں رہتا. نہ یہ میقاتی ہے، نہ یہ ہلی ہے، نہ یہ مکی. حرم میں رہنے والے کو مکی ہم کہتے ہیں. نہ یہ مکی ہے، نہ ہلی، نہ میقاتی، بلکہ یہ آفاقی ہے. ایون کہ مدینہ شریف میں نے بتا دیا کہ مدینہ شریف بھی آفاق میں آتا ہے، کیونکہ وہ میقات کے اندر نہیں ہے، نہ ہل میں ہے، نہ وہ حرم پاک میں ہے، وہ باہر ہے. اور اس لیے مدینہ شریف کی باؤنڈری بھی یہ آفاق میں آتی ہے. اب ہم نے شروع سے میں مختصر سا طریقہ شروع کروں گا، اور اگر آپ کا بیچ میں سوال ہوا وہ بھی لے لوں گا. ہم سب سے پہلے یہاں ہم نے اپنے والدین کو ملے، جو حاجی ہوتے ہیں والدین سے اجازت لینا واجب ہے. والدین کو پوچھے جا کے آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہے میں چلا جاؤں، حج پہ جا رہا ہوں. اپنے رشتہ داروں کو ملے، سب سے معافی تلافی کر کے، اپنے قرض وغیرہ ادا کر کے، اور رخصت ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا. ایئرپورٹ پہ جگہ بنی ہوتی ہے احرام باندھنے کے لیے. آپ احرام باندھ لیں. ابھی آپ کو نیت نہیں کرنی، احرام باندھ لیں. 2 طریقے یہاں پہ. اگر آپ کی فلائٹ کنیکٹڈ ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ کی فلائٹ کنیکٹڈ نہیں ہے، اب ڈائریکٹ ہے، اس کے لیے ڈیفرنٹ ہے. میں ابھی ڈائریکٹ فلائٹ کا آپ کو بتاتا ہوں. اگر ڈائریکٹ آپ کی یہاں سے یعنی یہاں کے ایئرپورٹ سے برمنگھم یا لنڈن کے ہیتھرو سے آپ کی فلائٹ ہے، تو جب آپ کا جہاز اڑ جائے ایئرپورٹ سے اور ہوا میں بلند ہو جائے، اور اس وقت آپ نے احرام تو باندھا ہوا ہے لیکن نیت نہیں کی. احرام باندھا ہوا ہے، سب کچھ نہا دھو کے سب کچھ جو بھی اس کے سلسلہ تھا آپ نے کیا ہوا ہے، ابھی صرف آپ نے نیت نہیں کی. جب آپ کا جہاز بلند ہو جائے، ڈائریکٹ آپ کی فلائٹ ہے، اچھی طرح بلند ہو جائے، تو پھر اب آپ نیت احرام اور عمرہ کیجیے. کس احرام کی نیت کرنی ہے؟ عمرے کے احرام کی نیت کرنی ہے. کیونکہ ہم سب جو ہوتے ہیں، ہم سب متمتع حاجی ہیں. ہم سب کون سے حاجی ہیں؟ متمتع حاجی ہیں. متمتع حاجی کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم لوگ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں. عمرہ کر کے
کیونکہ ہم لوگ احرام کی پابندیاں اتنی دیر برداشت نہیں کر سکتے. یعنی حج قران تو کوئی بھی آج کل نہیں کرتا ہوگا, شاید کوئی مکی بندہ کرتا ہو, مکہ میں رہنے والا. اب ہم جتنے بھی ہم باہر سے آفاق سے جاتے ہیں سب ایک ہی حج کرتے ہیں جس کا نام ہے حج تمتع. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے عمرہ کر کے احرام کھولنا ہوتا ہے. حج تمتع میں عمرہ کر کے احرام کھول دینا ہوتا ہے, پھر آپ زیارتوں کرتے ہیں اور 8ویں تاریخ کو 8ویں ذی الحجہ کو پھر حج کا احرام اپنے ہوٹل سے باندھیں گے ہم. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی ہم حج, آپ نے جب آپ کی فلائٹ بلند ہوگی ہوا کے اندر, آپ نے احرام باندھا ہوا ہے, احرام کے کپڑے 2 آپ نے باندھے ہوئے ہیں. اب آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نیت میں یہ ذہن میں لانا ہے کہ میں صرف عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں. کیا کہنا ہے آپ نے؟ جن لوگوں کو علم نہیں ہے یا جو لوگ علماء سے کنیکٹڈ نہیں ہے یا جن کو مسائل کا نہیں پتا, وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس احرام میں حج کی نیت کر لیں گے. کیا کریں گے؟ کیونکہ وہ ان کا ارادہ یہی حج کے لیے جا رہا ہوں, تو حج کی نیت, جیسے ہی حج کی نیت کرنے سے اس نے احرام باندھا, احرام تو بند گیا, لبیک کہا, 2 احرام کے فرض پورے ہوئے. اب یہ شخص عمرہ کر کے احرام نہیں کھول سکتا, اور یہ وہاں کیا کر رہے ہوتے ہیں, حج کی نیت کر کے چلے ہوتے ہیں اور عمرہ کر کے وہاں احرام بھی کھول دیتے ہیں. سب کو دیکھا دیکھی. حالانکہ جنہوں نے عمرے کی نیت کی تھی وہ تو احرام کھول دیا, انہوں نے حلق کروایا, عمرہ کیا, حلق کروانے کے بعد احرام کھول دیا کیونکہ وہ عمرے کی نیت سے آئے تھے. تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر یہاں پر جس کو علم نہیں ہوگا وہ وہاں پہ نیت حج کر بیٹھے گا اور اس کا مسئلہ بن جائے گا. اب عمرے کی صرف نیت کرنی ہے. کیا نیت کرنی ہے؟ عمرے کی. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی فلائٹ بلند ہو جائے تب آپ نے نیت کرنی ہے, ایئرپورٹ سے کیوں نہیں نیت میں نے کروائی؟ اس لیے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے, اگر آپ نے احرام کی نیت ادھر سے کر لی, انگلینڈ سے کر لی, اور بعض اوقات فلائٹ کا ایسا مسئلہ بنا, آپ کی فلائٹ ڈیلے ہو گئی اور 4-5 گھنٹے ڈیلے ہو گئی. اب 4-5 گھنٹے آپ کو احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں. نہ کوئی گلابوں والا ہار پہن سکتے ہیں, نہ آپ کسی سے یعنی ایسا شخص جس نے خوشبو لگائی ہے اس سے مصافحہ کر سکتے ہیں, نہ اپنے بال آپ نے اس طرح کیا بال گر گئے آپ کے, اس پہ بھی آپ کو کفارے کی صورتیں پڑ سکتی ہیں. یعنی احرام کی پابندیاں اسی وقت شروع ہو جائیں گی جب آپ نے نیت احرام کر لی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب آپ کی فلائٹ اچھی طرح ہوا میں بلند ہو جائے, آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے, اب آپ کو پکا پتہ ہے کہ یہ جا کے انشاءاللہ عزوجل اگر اور کی صورت نہ بنی تو یہ جدہ ایئرپورٹ پہ ہی جائے گی, تو اب آپ احرام کی وہاں نیت کر لیجئے. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ آپ کو میں شروع سے لے کے چل رہا ہوں. اب آپ نے احرام کی نیت کی. احرام کے 2 فرض ہوتے ہیں, یاد رکھیے احرام کے 2 فرض ہیں. پہلا فرض اس کا نیت ہے, دوسرا فرض احرام کا تلبیہ ہے. یہ احرام کے 2 فرض ہیں, یہ پورا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. احرام کی نیت کریں. نیت آپ نے عمرے کے احرام کی کرنی ہے, یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. آپ اردو میں کر سکتے ہیں, انگلش میں کر سکتے ہیں, عربی میں کر سکتے ہیں, واٹ ایور یو نو دیٹ یو کین ڈو. آپ نیت احرام کریں گے, اس کے ساتھ فوراً آپ پڑھیں گے تلبیہ, اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. یہ پورا آپ تلبیہ اگر آپ کو آتا ہے فبیہا, نہیں آتا تو صرف اگر آپ نے اتنا ہی کہہ لیا اللہم لبیک اللہم لبیک, اتنے الفاظ بھی کہہ لیجئے, آپ کا تلبیہ ہو گیا, فرض تلبیہ آپ کا ادا ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ 2 چیزیں ہیں. آپ نے نیت کرنی ہے, جب آپ کی فلائٹ بلند ہوگی ہوا کے اندر اچھی طرح آپ چل پڑے رخ مدینہ اور مکہ کی طرف, تو آپ نیت کریں, ساتھ ہی اللہم لبیک پڑھیں. اب آپ کے 2 فرض ادا ہو گئے. اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. یاد رکھیے, ابھی آپ نے ٹوائلٹ میں جانا ہے, اگر آپ فلائٹ کا ٹوائلٹ استعمال کریں گے تو وہاں جو ٹوائلٹ پیپر ہے اس پہ خوشبو لگی ہوتی ہے, تو اب آپ پہ احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں. وہ ٹوائلٹ پیپر مت استعمال کیجیے. اپنا گھر سے ود آؤٹ جو سینٹ خوشبو ٹوائلٹ ہوتا ہے وہ لے کے جائیے, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. وہاں کا استعمال کریں گے تو آپ کو اگر خوشبو تر ہوئی, ہاتھ پہ لگ گئی, تو دم کی صورتیں ہو سکتی ہیں آپ پہ واجب ہو جائیں, کیونکہ اب ہم نہ خوشبو استعمال کر سکتے ہیں, نہ داڑھی کے اندر یوں ہاتھ پھیر کے بال گرا سکتے ہیں, نہ آپ سر میں خارش کر کے جوئیں بھی اگر جس بندے کو پڑی ہیں, یہ مسئلہ ہے ہماری فقہ میں لکھا ہوا
کہ جس کو یہ جوئیں بھی پڑی ہے وہ جوئیں بھی اپنی اب نہیں گرا سکتا، یعنی نیچے زمین پہ نہیں، اگر سر پہ آپ کو نظر بھی آئی اسے اٹھا کے مار بھی نہیں سکتا. اتنی پابندیاں احرام کی اب اس پر شروع ہو چکی ہیں. اب یہ جدہ ایئرپورٹ پہ اترے گا، اس نے احرام کی نیت کی ہے، تلبیہ پڑھا ہے، یہ سیدھا احرام اس نے باندھا ہوا ہے اور یہ جدہ ایئرپورٹ پہ اتر گیا. جدہ ایئرپورٹ پہ آپ کو تقریباً 8 آورز لگ جائیں گے، 6 to 8 آورز آپ کا وہ کلیریفیکیشن ہوتے ہوتے آپ کو ویٹ بہت کرنا پڑے گا. اور وہاں بھی اپنے احرام کی پابندیاں آپ کے ساتھ ہوں گی، اور وہاں آنکھوں کا قفل مدینہ لگائے کیونکہ عورتیں بھی ہوں گے. وہاں عورتوں کا حکم یہ ہے کہ وہ پردہ نہ کریں، یعنی چہرہ نہ چھپائیں. اللہ تعالیٰ کی یہ باندیاں آئی ہیں تو اب آپ کو اپنی آنکھوں کی حفاظت خود کرنی ہے. اب آپ ایک گناہ آپ کا بہت بڑا گناہ گنا جائے گا، اپنی آنکھوں کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے. اب وہاں جدہ ایئرپورٹ پہ آپ انتظار کریں، آپ کی ساری کلیریفیکیشن ہوگی اور آپ کا سامان آئے گا. پھر آپ کے معلم کی گاڑیاں آئیں گی، کیونکہ ادھر آپ کو کوئی بھی بندہ کوئی بھی ریسیو نہیں کر سکتا. اگرچہ آپ کا بیٹا بھی ہو وہ ریسیو نہیں کر سکے گا، معلم ہی صرف آپ کو ریسیو کر پائے گا. اور گاڑیاں یوں ان کی گاڑیوں میں آپ بیٹھ کر جائیں گے سیدھا مکہ. کہاں جائیں گے آپ؟ مکہ المکرمہ جائیں گے. مکہ المکرمہ میں آپ جا کر سب سے پہلے آپ اپنے ہوٹلز کو ڈھونڈیں گے، میرا ہوٹل کہاں ہے. آپ کو ہوٹل میں کمرہ دیا جائے گا، اپنا سامان رکھیں گے. اب یہاں پر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم نہا سکتے کہ نہیں نہا سکتے، کیونکہ ہم آئے 8 گھنٹے تو ایئرپورٹ پہ ہمیں لگ گئے، 8-10 گھنٹے کی ہماری فلائٹ تھی اور پورا ایک سفر تھا. اب بندے کو حاجت فیل ہوتی ہے، گرمی ادھر بہت زیادہ ہے، تو وہ نہائے یا نہ نہائے. نہا سکتا ہے، نہا سکتا ہے. پھر لوگ سوال کرتے ہیں اس طرح تو پھر احرام کھولنا پڑے گا. تو ان کا جواب ہم یہ دیا جاتا ہے کہ احرام یہ 2 کپڑوں کا نام احرام نہیں ہے. احرام از سم تھنگ ایلس. یہ 2 کپڑے جو ہے آپ کھول رہے ہیں یا باندھ رہے ہیں، ان کا نام احرام نہیں ہے. احرام کی نیت ہے اصل، جو آپ نے نیت کر چکی میں ان پابندیوں میں داخل ہو چکا، وہ احرام ہے. احرام کا مطلب ہے اپنے اوپر چیزوں کو حرام کرنا. وہ آپ حرام کر چکے ہیں نیت سے اور تلبیہ پڑھ کر. یہ 2 کپڑے جو پہنے جاتے ہیں اس کا نام احرام نہیں. یہ آپ کھول بھی سکتے ہیں، بعد میں باندھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب آپ کھول کر ان کو آپ نہا سکتے ہیں، نہا لیں آپ اگر آپ نے. لیکن یاد رکھیں آپ کے ہوٹل کی جو صابن ہے وہ خوشبودار ہے. آپ شیمپو اگر استعمال کی وہ خوشبودار ہے. آپ نے اور کوئی چیز استعمال کی وہ خوشبودار ہوگی. لہٰذا اب یہاں نہ آپ صابن استعمال کریں گے، نہ شیمپو استعمال کریں گے، نہ کوئی اور سینٹ استعمال کریں گے، جسٹ واٹر یوز کریں گے اپنی حاجت کو جو بھی آپ رفع کرنے کے لیے. آپ نہائیں گے. اب آپ نے پھر وہ 2 چادریں پہن لی، آپ کو تھوڑی سی فریشنس محسوس ہوئی. اب آپ نے سیدھا جانا ہے، آپ نے طواف کرنا ہے. کہاں جانا ہے؟ آپ میقات کی باؤنڈری کے انٹر ہو چکے، ہل آپ نے کراس کر لیا، حرم میں آپ آگے. کیونکہ میقات میں تو ہم پہلے ہی جدہ میں جب آئے تو میقات میں ہم آ چکے، جدہ کے ایئرپورٹ میں میقات کے اندر ہے. یہ یہاں پر جدہ ہے تو گویا کہ میقات کی باؤنڈری میں ہم آ چکے. پھر اس کے بعد ہل میں آئے ہم گاڑی کے ذریعے، معلم کی گاڑی ہمیں ہل میں لے آئی. جو مسجد جارانہ اور مسجد عائشہ ہے نا وہ ہل میں ہے. اور اس کے بعد ہم سیدھا حرم میں آئے اپنے ہوٹل سے، اور حرم میں اب ہم نے طواف کرنا ہے. طواف عمرے کے اندر 2 ہی فرائض ہیں، 2 چیزوں کا پورا کرنا ہی واجب اور بہت اہم ہے، طواف اور سعی. احرام تو آپ باندھ چکے ہیں، عمرے کی شرط احرام وہ باندھ چکے ہیں آپ. اب آپ کے 2 ہی چیزیں ہیں عمرے کے اندر، طواف کرنا ہے آپ نے اور سعی کرنا ہے. اس کے بعد حلق کروا کے آپ کے عمرے سے آپ فراغت ہو جائیں. آئیے ہم اب احرام اور طواف سیکھتے ہیں کہ طواف کیسے کرنا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. الحمدللہ عز و جل ہماری خوش بختیوں کی معراج کہ ہم کعبہ مشرفہ کے سامنے پہنچ چکے ہیں اور اب طواف کرنا ہے. سب سے پہلے مرد جو ہیں جب آپ عمرے یا حج کا طواف کریں گے، احرام کے ساتھ جب بھی طواف کریں گے تو استباء کر لیں، یعنی سیدھا کاندھا جو ہے وہ ہم کھول لیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک
اس طرح سیدھے کاندھے کو کھلا رکھنے کو استبا کہا جاتا ہے. اور اب آئیے طواف کی نیت کرتے ہیں. اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ عز و جل، میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری جانب سے اسے قبول فرما. اب آئیے حجر اسود کی طرف اپنا رخ کریں گے اور استلام کریں گے. لبیک اللہم لبیک. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اور پہلے 3 چکروں میں مرد جو ہیں وہ رمل کریں گے، اور رمل کے لیے تیز تیز قدم اٹھانے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم اور شانے اکڑاتے ہوئے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. اے لیجئے آپ کے 3 چکر اب پورے ہو رہے ہیں. شریک لک. لبیک اللہم. باقی 4 چکروں میں اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، ہو سکے تو روتے روتے طواف کیجئے، ذکر و اذکار میں مشغول رہیے. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک. 7 چکر پورے ہو جائیں تو اب اس استباء کو ختم کر دینا ہے، یعنی کاندھا چھپا لینا ہے. بہت سارے حاجی جو ہیں وہ طواف کے بعد بھی سیدھا کاندھا کھلا رکھتے ہیں. اب ہم سعی کرنے جائیں گے، ہم نے اس سے پہلے مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنے ہیں، لیکن اب کاندھا جو ہے وہ چھپا لیں گے. لبیک اللہم لبیک. اب آپ اس طرح جو ہے وہ حرم پاک میں رہیے. آپ انشاءاللہ اب ہم چلیں گے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کریں گے، پھر انشاءاللہ زمزم شریف پر جائیں گے، پھر ملتزم پر دعا بھی کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سعی کے لیے روانہ ہوں گے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. طواف کے اندر آپ نے احرام تو باندھا ہوا ہے، اور آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ احرام باندھنا تو سکھایا نہیں ہے، ہمیں احرام سماج لے گئے. اصل میں احرام باندھنا ہم جتنا بھی سکھائیں نا،
یہاں پہ کہ یوں باندھے, ادھر جا کے بندے کرتے اپنی مرضی ہی ہے, یعنی جس طرح آیا باندھتے ہیں, جس طرح جس کو لٹکے, کیونکہ ہر بندے کے لیے جس طرح ہم طریقہ بتاتے ہیں نا, ہر بندے کے لیے وہ فلیکسیبل نہیں ہوتا. کسی کا جسم موٹا, کسی کا پیٹ نکلا ہوا, کسی کا کیا, لہذا جس طرح احرام باندھنے کا کوئی طریقہ ہماری شریعت نے بتایا بھی نہیں کہ اس طرح باندھنا ہے, بس آپ کو فلیکسیبل ہے, اب جس طرح آپ کو ایزی ہے آپ باندھ لیں. لیکن جو طریقے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ اب آپ نے اس طرح کرنا ہے, آپ نے اس طرح کرنا ہے, لہذا جس طرح آپ کو آسانی ہو آپ باندھ سکتے ہیں, کیونکہ ہماری شریعت نے اس میں فلیکسیبلٹی دی ہے کہ آپ کے لیے جس طرح جس کے لیے جو چاہے وہ باندھ دے. لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کی چادریں دونوں سلی ہوئی نہ ہو, نہ اس کے اندر سلائی لگی ہوئی ہو, سادہ چادریں ہوں. میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا. تو ابھی آپ نے احرام باندھا ہوا ہے, طواف آپ نے شروع کیا, جیسے کہ حاج صاحب نے بھی بتایا, آپ نے حجر اسود ڈھونڈنا ہے. سبز لائٹ پہ آپ چلے گئے, بس فار ایگزامپل یہ سبز لائٹ آپ کو نظر آ گئی, یہ سبز ہے. اب آپ نے اس سبز لائٹ کی سیدھ کے اندر ہی, وہ آپ کو نظر اگرچہ نہیں آ رہا, وہ حجر اسود ہوگا. اب وہاں پہ سب سے پہلے جیسے کہ بتایا گیا نیت کرنی ہے. نیت عربی میں اگر آپ کریں گے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, آپ کو دھکے پڑ رہے ہوں گے, آگے لوگ دھکیل رہے ہوں گے. تو اب آپ اردو میں نیت کر سکتے ہیں, اس میں فلیکسیبلٹی ہے. آپ کہیں کہ میں عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں, یا آپ صرف اتنی نیت کر لیں کہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں, یہ بھی کافی ہے. اتنی نیت بھی کافی ہے کہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں. اور اب آپ نے نیت کی, اب استلام کیجئے اور فوراً پہلے اپنا کندھا ننگا کر لیں. سیدھا آپ کندھا ننگا کریں گے, اسے استباء کہتے ہیں عربی میں. اگر آپ کو یہ نام نہ بھی یاد رہا تو یہ طریقہ یاد رہنا چاہیے, نام کی کوئی بات نہیں. یہ اس طرح کر کے آپ یہ سیدھا کندھا ننگا کر لیں. اب آپ حجر اسود کی طرف منہ کر کے استلام کیجیے. چومنے کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اتنے رش میں چومیں گے, پاس جائیں گے. استلام کیجیے. مرد اتنے ہاتھ اٹھائیں جتنے نماز میں اٹھاتے ہیں, استلام کے لیے بھی اتنے ہاتھ آپ بلند کریں. عورتیں جتنے نماز کے لیے اٹھاتی ہیں وہ اتنے ہاتھ اٹھائیں. تو آپ استلام کریں گے, استلام کر کے چومیں, اور دعا ہے ابھی آپ نے پڑھی, بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ یاد کر لیں, بہت اچھی دعا ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عظیمہ ہے. تو یہ تو کم از کم آپ کو آنی چاہیے, اور یہ جلدی سے بندہ پڑھ سکتا ہے. جس کو روانی سے یہاں وہ اچھی طرح یاد کر لے گا, ایک دو تسبیح نکال لے گا اس کی, تو روانی سے آ جائے گی, جلدی سے پڑھ لے گا. اب آپ نے فوراً جیسے آپ کا استلام ہوا, دعا آپ نے پڑھ لی, آپ کا چکر شروع ہونے لگا ہے, تو اب آپ نے یوں سینہ نہیں رکھنا کعبے کی طرف, فوراً پھر جائے. کعبہ اپنی بائیں سائڈ پہ لینا ہے آپ نے. اگر پورے چکر کے دوران آپ نے 2 میٹر کا فاصلہ بھی سینہ کعبے کی طرف کر کے آپ نے ادا کیا, وہ چکر آپ کا شمار نہیں ہوگا. لہذا بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے آپ کا. مثلا آپ سمجھ رہے ہیں میں نے 7 چکر کر لیے, آپ کے 6 چکر ہوئے ہوں, تو آپ جا کے احرام کا وہ کھول کر سب کچھ آپ پہ دم کے وجوب کے صورتیں بن سکتی ہیں. لہذا آپ اس طرح ہی رہیں. وہاں بڑا رش ہوگا, آپ کو کریں گے, آپ کا سینہ ہوگا کعبے کی طرف, لیکن آپ نے اس طرح ہی کرنا ہے. اور مقام ابراہیم کے پاس جب لوگ چکر نکالتے آتے ہیں نا, تو وہاں سینہ کعبے کی طرف کر لیتے ہیں مقام ابراہیم کو ہاتھ لگانے کے لیے. یہ ان کی غلطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مقام ابراہیم کو وہ سینہ کر رہے ہیں, لیکن چلے نہ. اگر سینہ آپ نے مقام ابراہیم کی طرف کر لیا تو اب چلے نہ سینہ اس طرح کر کے, کیونکہ آپ کا تھوڑا سا میٹر یا فاصلہ سینہ کعبہ کی طرف ہو کر آپ نے اگر کر دیا تو وہ آپ کا چکر شمار نہ ہوگا. اس کی آسان صورت یہ ہے, اگر ایسا آپ کو ہو جائے تو پھر اتنا واپس آئیں, وہیں سے آپ شروع کریں. یہ اس کی آسان صورت ہے. اگر واپس نہ آئے تو وہ پورا چکر شمار نہیں ہوگا. تو یہ اب آپ نے یوں کر کے پہلا چکر لگایا, اور لگا کے آپ آگے اسی جگہ پہ جہاں پہ سبز لائٹ ہے, اور ادھر آپ کا سیدھا حجر اسود ہے. اب آپ کو بتایا گیا کہ پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے. رمل کا مطلب کیا ہے, اکڑ کے تھوڑا سا اور اس طرح پاؤں پھیلا کر یوں کر کے آپ چلیں گے. لیکن یاد رکھیں کسی کو ایذا نہیں دینی, وہاں پر رش بڑا ہوگا. آپ تو پاؤں پھیلا رہے ہوں گے, لیکن کسی کے پاؤں سمٹ بھی رہے ہوں گے آپ کی وجہ سے. لہذا اس کو ظاہر ہے ان مسلمانوں پہ تو ہم کوئی غصہ نہیں نکالنے جا رہے, شیطان کو اپنی مومن طاقت دکھانے جا رہا ہے. اور ویسے ہم سنت ادا کرتے ہیں, یہ ہے بھی سنت عظیمہ. اور اگر رش آ جائے تو آپ رمل چھوڑ بھی سکتے ہیں. یعنی اس طرح آپ چل رہے تھے, رش آ گیا, آپ چھوڑ کے ویسے جا سکتے ہیں.
جہاں پھر آپ کو موقع ملا پھر آپ 3 چکروں میں آپ نے ایسا کرنا ہے. ہاں اگر 3 چکروں میں آپ سے ایسا نہ ہو سکا رمل، اکڑ اکڑ کے آپ نہ چل سکے، تو بعض لوگ ہوتا ہے وہ آخری 4 چکر میں وہ اس کا کفارہ ادا کر رہے ہوتے کہ اب پہلے 3 میں تو نہیں ہوا تو آخری 4 میں کر لیں. تو یہ بھی غلط ہے. پہلے 3 میں ہی آپ کو موقع ملا تو کرنا ہے، موقع نہ ملا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پر کوئی کفارہ یا دم کی صورت نہیں بنے گی. ٹھیک ہے، رمل سنت ہے اور سنت چھوڑنے میں آپ پہ کوئی کفارہ یا دم کوئی صورت آپ پہ نہیں بن سکتی. ہاں اگر ادا کر لیں تو سنت عظیمہ ہے، ثواب زیادہ ملے گا. 3 چکر آپ نے لگائے جیسے آپ کو بتایا گیا. پھر چوتھے چکر میں جب آپ نے حجر اسود پہ آنا ہے نارمل ہو جائیں، استباء کی حالت میں ہی رہیں گے آپ، کندھا آپ کا ننگا ہی رہے گا. 7 چکر استباء لگانا یہ سنت ہے. تو آپ کندھا ننگا ہی ہے لیکن رمل چھوڑ دیں، آپ بس نارمل آپ چکر لگائیں. آپ نارمل 4 چکر آپ نے یہ لگانے ہیں. 4 چکر آپ نے جب لگا لیے، جب آپ نے حجر اسود پہ آنا ہے، ہر چکر پورا آپ کا کہاں ہونا ہے؟ حجر اسود پہ، کیونکہ حجر اسود سے سٹارٹ کیا تھا. تب آپ نے آ کے استلام اور دعا پڑھنی، بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جب آپ نے حجر اسود پہ آنا ہے، استلام کر کے چوم کے دعا پڑھنی. یہ آپ کا نیا چکر سٹارٹ اس سے ہونا ہے. ہاں اگر آپ کی دعا رہ بھی گئی تو آپ کا چکر سٹارٹ ہو چکا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سنت پہ عمل کرنے کے لیے میں دعا آپ کو بتا رہا ہوں. دعا آپ کی رہ بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھیڑ میں اگر آپ کی دعا رہ گئی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کا سینہ کعبہ کی طرف نہ ہو، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. 7 چکر آپ کے پورے ہو گئے، آپ کا طواف ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آپ کا طواف شریف آپ کا ادا ہو چکا. اب آپ مقام ابراہیم پہ آئیں گے. طواف کے بعد لوگ مقام ابراہیم پہ آنے کے لیے وہاں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے بھی آئیں تو ادب سے، حالانکہ فرشتے جیسی معصوم ہستیاں ان سے غلطی اور خطا ہی کیسے ہو سکتی ہے، وہ معصوم لوگ ہیں. لیکن اولیاء آئیں تو اپنی سانسیں بند کر کے آئیں. اتنا قہر. اور اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے بندوں پر کرم کی بارشیں یہاں فرما رہا ہے. تو ادھر لڑنا وہ کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن حاجی کو سب سے زیادہ غصہ بھی آتا ہے، یہ شیطان ابھار رہا ہوتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں حاجیوں کے لیے آیا ولا جدال ولا فسوق فی الحج، یعنی حج کے اندر نہ لڑو نہ گالی گلوچ کرو. یہ حاجیوں کے لیے اسپیشل حکم یعنی قرآن میں آیا، کیونکہ یہ ایسا بھی کرتے ہیں، لڑتے بھی ہیں اور گالی گلوچ بھی ان سے ہو جاتی ہے. معلم کی تو جتنی غیبتیں حاجی لوگ کرتے ہوں گے وہاں پہ، یعنی ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ غیبت ہے شاید، یعنی کہ وہ پورا ہم سال میں نہ کر پائیں. امیر سنت مدظر العالی ہماری توجہ دلاتے ہیں رفیق الحرمین شریف میں، فرماتے ہیں یہاں ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. ایک گناہ 1,00,000 کے برابر. یہاں ثواب بڑا ہے نا تو وہاں گناہ کا بھی بڑا ہے. تو یاد رکھیں اگر آپ ادھر انگلینڈ میں ایک گناہ کریں گے شاید 1,00,000 گناہ آپ ایک سال میں کر پائیں، اور وہاں تو قدم اٹھانا ہے تو 1,00,000 کے برابر ہو جانا ہے. تو کتنا محتاط رہنا ہے. سب سے زیادہ محتاط مکہ شریف میں اپنے آپ کو رکھنا ہے. نہ کسی کی غیبت. آسان حل، زبان کا قفل مدینہ لگا لیجیے. یعنی آپ بولے ہی نہ، آپ کو کوئی جتنا بلائے نا بس بولے ہی نہ. آپ اپنے آپ راضی کس کو کرنے جا رہے ہیں؟ اپنے رب کو. آپ کو رب سے کام ہے، آپ کو اپنے رب کی رضا چاہنی ہے، اور آپ نے شیطان کو ہر موقع پر آپ نے ناکام کرنا ہے. تو ناکام کا اس کا ایک ہی حل. ہم شیطان سے ویسے نہیں لڑ سکتے، شیطان وسوسے بھی بہت دیتا ہے. وسوسے اگر وسوسوں کی طرف توجہ بھی کی نا، اس کا جواب بھی دینے لگ پڑے پھر بھی ہم ہار گئے، کیونکہ شیطان کو آج تک کوئی جواب دینے میں کامیاب نہیں ہوا. اس کے پاس اور وہ بڑا علم ہے، وہ اور طرح کا وسوسہ ڈال دے گا. ہم لوگ بہت یعنی کمزور لوگ ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک ہی صورت ہے مقابلے کی، لا حول شریف زبان پہ جاری ہو، آقا کریم علیہ السلام کے درود پاک جاری ہو، اور دوسرا اس کی طرف توجہ نہ کریں. بس آسان حل. تو ابھی آپ نے مقام ابراہیم ڈھونڈنا ہے. سب سے افضل یہ ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے نوافل پڑھیں. اگر وہاں جگہ نہیں ملی، جیسے کہ آپ کو حج پہ ملے گی نہیں، بڑا رش ہوگا، لوگ طواف کر رہے ہوں گے، آپ پھر پوری مسجد میں مسجد حرم کے اندر
اب جہاں بھی آپ کو ایزی جگہ ملے آپ 2 نفل مقام ابراہیم کے جو ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں. پوری مسجد میں جہاں آپ کو جگہ ملے آپ پڑھ لیں. اب یاد رکھیے لوگ جا رہے ہوتے ہیں نا جب ان کا طواف پورا ہو رہا ہوتا ہے, طواف کے دوران تو آپ نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں, یہ آپ کو شریعت نے فلیکسیبلٹی دی ہے. لیکن جب آپ کا طواف پورا ہو گیا آپ نوافل پڑھنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں, لوگ اس وقت بھی نمازی کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھیں گے اتنے لوگ نمازیوں کے آگے سے گزر رہے ہوں گے گویا کہ وہ فیل نہیں کرتے, نمازی کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں. نمازی سے آگے سے گزرنا گناہ ہے, اور وہاں ایک گناہ 1 لاکھ کے برابر. تو کتنی احتیاط کرنی ہے. تو آپ کو جہاں جہاں ملے آپ ادھر ادھر حرکت بھی مت کیجیے, وہاں چپ کر کے نوافل پڑھیں. اور اب آپ جب نوافل پڑھ چکے دعا کیجیے, اب مانگیے اپنے رب سے جو آپ نے مانگنا ہے, دلی آرزو ہے, وہیں بیٹھے رہیں, جگہ نہ چھوڑیے گا. رش بڑا ہوگا, دعا آپ کر کے اب اٹھیں. اب آپ نے مقام ملتزم پہ آنا ہے. ملتزم پہ بھی آپ نہیں آ سکیں گے. ملتزم خانہ کعبہ اور جو گیٹ ہے کعبے کا اور اس کی اس طرف جو لگا ہوا ہے پرنالہ شریف, اس کے درمیان کی جگہ جو ہے وہ ملتزم کہلائے گی. تو اب اس ملتزم پہ آپ نہیں آ سکیں گے. اور دوسرا اگر آپ آنے میں کامیاب بھی ہوگے, ملتزم پہ خوشبو لگائی ہوتی ہے لوگوں نے اور آپ احرام کی حالت میں ہیں, تو آپ نے اگر اپنا منہ لگایا, ویسے حکم یہ ہے کہ وہاں اپنا منہ لگائے, اپنا جسم لگائے اور اپنے رب تعالیٰ سے گڑ گڑائے, دعائیں کریں, اپنی استغفار کرے. لیکن یہاں اب اگر آپ ہاتھ بھی لگائیں گے خوشبو لگنے کا خطرہ ہے. پہلی بات آپ آ نہیں سکیں گے. آپ مقام ملتزم کا تصور باندھے کہاں ہے, اس کے سامنے جہاں کہیں بھی آپ آ کے آپ جو مقام ملتزم پہ آپ نے دعائیں کرنی ہے, اللہ تعالیٰ عز و جل سے مانگنا ہے, آپ مانگ لیں. یہاں پر حضرت جبریل حدیث مبارکہ میں مقام ملتزم کے بارے میں آیا ہے, یہ جو دعا ہے یا واجد یا ماجد ولا تزل عنی نعمتا انعمتها علی, آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب میں چاہتا ہوں جبریل کو دیکھتا ہوں کہ ملتزم سے لپٹے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں. یعنی جب میں چاہتا ہوں میں دیکھتا ہوں ملتزم میں جبریل امین کھڑے ہیں اور لپٹے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں. آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں, اے اللہ جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں مجھ سے زائل نہ کرنا. جو تو نے مجھ پہ نعمتیں کی ہیں, کتنی نعمتیں ہیں, صحت و تندرستی کی نعمت دی رکھی ہے. جوانی میں لوگ پتہ نہیں کہاں گناہوں میں ملوث ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دے رکھی ہے. سنیت, دامن سنیت ہمارے ہاتھوں میں ہے الحمدللہ. مذہب اہل سنت ہمارے ہاتھوں میں, اللہ کا کرم ہے. ایمان جیسی دولت ہمارے پاس ہے. مومنین ہیں, کافر کہاں ہے جن کا کچھ ہے ہی نہیں, ہم مومنین ہیں الحمدللہ. اس نے اپنے گھر میں آنے کی یہ بھی اس کا نعمت ہے. اولاد جیسی نعمت دی ہوئی, جن کے پاس نہیں ہے آپ ان کا تصور باندھیے کس طرح وہ دھکے کھا رہے ہیں. اور آپ کو جوانی جیسی نعمت دی, صحت و تندرستی دی ہوئی ہے. یہ ساری نعمتوں کا تصور کر کے یہ دعا کیجیے, مولا جو تو نے مجھ سے نعمتیں دی ہیں تو نے مجھ سے ضائع نہ کر. کہ آج اگر جوان بیمار ہو جاتا ہے, اسے کچھ ہو جاتا ہے اور ہاسپٹل کے اندر جوانوں کو بھی دیکھا وہ لائف مشین پہ ہوتے ہیں, تو آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوانی دے رکھی ہے, جوانی میں صحت کی نعمت دے رکھی ہے, تو یہ نعمت ہے اس کی. وہاں یہ دعا کیجیے, اللہ جو تو نے مجھے نعمت دے رکھی ہے مجھ سے ضائع نہ کر, مجھ سے دور نہ جائے, مجھے صحت کی نعمت سے نوازے رکھنا. تو یہ مقام ملتزم پہ آپ نے دعا کی, اب آپ فوراً آب زمزم کی طرف بڑھیں گے. آپ تھوڑا سا اس طرف دیکھیں گے تو آب زمزم کے کولر لگے ہوں گے. 2 قسم کے کولر ہوتے ہیں, ایک میں آب زمزم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے اور ایک میں نارمل ہوتا ہے. تو غیر مبرد جس پہ لکھا ہوگا نا, غیر مبرد انگلش میں بھی نیچے لکھا ہوتا ہے ناٹ کولڈ, اس پہ آپ وہ پیئے. کیونکہ آپ حاجی ہیں, آپ ادھر سے گئے ہیں, آپ اگر دوسرا ٹھنڈا پانی پیئیں گے آپ کو بیماری یعنی بخار بھی ہو سکتا ہے, نزلہ زکام تو منہ لوگوں کو ہو جاتا ہے, پھر آپ کو آزمائش ہوگی. ٹھنڈا مت پیجیے, دوسرا پیجیے اور رج کے پینا ہے, یعنی پیٹ بھر کے پئیں. حدیث میں آیا مومن اور منافق میں فرق یہ ہے کہ منافق بھی آب زمزم پیتا ہے لیکن وہ کم پیتا ہے, پیٹ بھر کے نہیں پیتا. مومن پیٹ بھر کے پیتا ہے. یہاں آپ کو کفلن دینا نہیں, اب یہاں پیٹ بھر کے حکم ہے. شریعت کا جہاں جیسا حکم ہے ہم ویسے ہو جاتے ہیں الحمدللہ. ہم نے کبھی اپنی تو منوانی نہیں, ہم مسلمان ہیں, سر جھکا چکے ہیں. ہم تو شریعت ویسے ادھر اکڑ کر چلیں تو قرآن کا حکم ہے زمین پہ اکڑ کے مت چل, اور ادھر حکم ہوا ہمیں خانہ کعبہ میں اکڑ کے 3 پھیرے لگانے. تو جہاں شریعت کہے ہم ویسے ہو جاتے ہیں الحمدللہ.
ہم نے تو سر جھکایا ہوا. تو اب آپ وہاں پانی آپ پیٹ بھر کے پیئیں. جہاں آپ نے پیٹ بھر کے پانی پیا اس رستے کو چھوڑے مت, اسی کو آگے نکلنا ہے. اور آگے آپ کا مسعی ہے جہاں آپ نے سعی کرنی. اب حالت احرام میں ابھی آپ کا عمرہ پورا نہیں ہوا, آپ کا ایک واجب رہتا ہے سعی. آپ نے وہ سعی کرنی ہے, اور سعی آپ کی صفا سے شروع ہونی ہے. آپ اندر چلے جائیں, 2 طرف رستے بنے ہوئے ہیں, ایک اوپر جانے کا ایک نیچے جانے کا. اب آپ نے خیال و توجہ کرنی ہے, آپ نے نیچے جانا ہے. زمزم جہاں آپ پی رہے ہوں گے وہ مسجد ہے. لوگ نا اپنے جسم پہ پانی مل رہے ہوتے ہیں, یہ ملنا اچھا ہے, بہت اچھا ہے, ملنا چاہیے. 3 چلو تو اپنے سر پہ ڈال ہی لینے چاہیے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے, اور بھی جادو ٹونے آسیب کی بلیات سے محفوظ رہتا ہے. لیکن اس طرح ڈالیں کہ آپ کا ایک قطرہ پانی بھی مسجد کے فرش پہ نہ گرے. یہ احتیاط ضرور کریں. وہاں لوگ پورے کولر نیچے بہا رہے ہوتے ہیں. زمزم ہے یار, پھر مسجد حرم کے اندر آپ ایسا کر رہے. ادھر کوئی مسجد کے اندر اس طرح کریں نا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ کمیٹی آپ کا کیا حال کرتی ہے. ادھر کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مرضی کرو, نہیں. ادھر بھی احتیاط کرنی ہے. لوگ اپنے کفن جو لے کے جاتے ہیں آب زمزم میں وہ بھگوتے ہیں. ٹھیک ہے آپ بھگوئیں, لیکن ادھر نہ بھگوئیں, نیچے گرے گا پانی. آپ پانی زمزم لے لیں, ہوٹل میں جا کے اپنا زمزم سے تر کر لیں. کفن جو کرنا ہے اچھا ہے, تر کر لینا چاہیے. اپنا کفن لوگ لے جاتے ہیں وہاں تر کرتے ہیں, یہ منع نہیں ہے, کر سکتے ہیں. اب آپ نے اپنے اوپر بھی پانی ڈالا, چہرے پر ملا, پیا, خوب پیا. مسعی کی طرف جانا ہے. حدیث میں آیا آب زمزم اس کے لیے جس کے لیے پیے کوئی. یہاں آپ بیماری سے شفا کی نیت سے پیئیں گے, شفا ہو جائے گی. اپنا کوئی کام اٹکا ہے اس کو نکالنے کے لیے پیئیں گے, کام نکل جائے گا. یعنی جس کے لیے کوئی پیے اس کو آب زمزم اسی کے لیے ہے. کوئی اپنی بھوک بجھانے کے لیے پیے گا, بھوک اس کی بجھ جائے گی. جو جس کے لیے, جو مغفرت کے لیے پیے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی. پھر 2 نیتیں تو ضرور کریں. سب سے پہلے اے اللہ مجھے بلا حساب بخش دے, اس کے لیے پی رہا ہوں. دوسری, یا اللہ عز و جل جب کبھی میں کوئی دعا کروں تجھ سے اور میرے لیے وہ فائدہ مند ہو, وہ تو قبول کر. اس کی نیت کر کے, اگر کوئی بیماری ہے بیماری کی نیت کر سکتے ہیں. آپ آب زمزم پیئے اور رج کے پیئے. اور ایک مرتبہ گلاس میں آپ پیا, آپ ایک نیت کر لیں, دوسرے گلاس میں دوسری نیت کر لیں. جتنے ہر آپ وہاں تو رب تعالیٰ دے رہا ہے, جتنا ہر جگہ دیتا ہے رب تعالیٰ, لیکن وہاں کرم کی بارشیں خصوصی ہیں, اسپیشل. تو وہاں آپ لیچیے, لوٹیے. جی ماشاءاللہ. نوئی تو سنت ہے, اعتکاف کی نیت بھی آپ نے کرنی کیونکہ مسجد میں ہے, اور مسجد میں کوئی کھانا پینا یعنی درست نہیں ہے بغیر نیت اعتکاف کے. لہذا اعتکاف کی نیت کریں. ماشاءاللہ اچھی توجہ دلائی انہوں نے. اب آپ نے مسعی کی طرف جانا ہے, صحیح کرنی. 2 رستے ہیں, اوپر جانے کا, نیچے جانے کا. آپ نے نیچے والے مسعی میں کوشش کرنی ہے. کیوں؟ اصل جگہ وہی ہے, اصل جگہ وہی ہے. یہیں سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدمین پاک لگے, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدمین, اور اس کے بعد جتنے انبیاء آئے جنہوں نے عمروں کی سعادتیں حاصل کی وہاں قدم لگے. اس کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام کے قدم کو بھی چومنے کا اس جگہ کو شرف حاصل ہے. تو اتنے آپ برکتیں والی وہ جگہ ہے. اصل جو نیچے والی جگہ, وہاں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یار بس میں وہاں جاؤں. اب آپ نے صفا ڈھونڈنا ہے, کیونکہ صحیح صفا سے شروع ہونی ہے. یہ آپ یاد رکھنے, صحیح بھی سین سے شروع ہوتی ہے اور صفا میں سے سواد سے, لیکن ملتا جلتا ہے. اس لیے آپ کو یاد رکھنے کے لیے ٹپس دے رہا ہوں. سین سے صحیح اور صفا سے شروع ہونی. صفا ڈھونڈیں آپ کہاں ہیں. آپ ایک لائن بنی, ایک تیر لگا ہوگا, ایرو لگا ہوگا, صفا لکھا ہوگا ادھر ہے, بس اس ایرو کو فالو کریں, صفا پہ پہنچ جائیں آہستہ آہستہ. صفا پہ جائیں, وہاں نیت صحیح کریں. نیت صحیح کرنا ضروری نہیں, واجب نہیں, ہاں اچھا ہے, ثواب ملے گا آپ کو. نیت صحیح کریں. صحیح کے وقت وضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے, لیکن ہوگا تو بہت اچھا ہے. لیکن طواف میں وضو ہونا ضروری ہے, واجب ہے. یہاں پر اگر وضو نہیں بھی ہے تو چل جائے گی, صحیح ہو سکتی ہے, لیکن کر لیں تو بہت اچھا. اب صفا سے مروہ آنا ہے, مروہ سے صفا جانا ہے, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا. ایک صفا سے مروہ آپ نے کیا تو ایک چکر ہوا, مروہ سے صفا کیا دوسرا چکر ہوا. یوں کر کے آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں. 7 چکر. تو آپ کا 7واں چکر کہاں ہوگا؟ مروہ. یعنی آپ نے کہاں سے شروع کیا تھا, ختم کہاں سے ہوئی؟ بس
وہاں آپ نے جب جب صفا پہ آنا ہے دعا کرنی قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنے لیے. وہاں ایک اسپیشل دعا بھی رفیق الحرمین میں لکھی ہے, وہ اگر آپ کے پاس رفیق الحرمین ہے نکال کے کر سکتے ہیں. آپ نے قبلہ رخ, وہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, آپ ان کو فالو کریں, قبلہ رخ آپ ہو جائیں اور دعا کریں. جب جب آپ نے مروا پہ آنا ہے تو دعا کرنی قبلہ رخ ہو کر. جب جب آپ نے صفا پہ آنا ہے, یوں اس طرح دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے. اب صحیح کے دوران پڑھنا کیا ہے؟ سب سے افضل ذکر لبیک ہے, آپ یہ پڑھیں اور درود پاک اس کے ساتھ پڑھتے رہیں. تو یہ آپ دعائیں صحیح کے دوران آپ پڑھتے رہیں. اور افضل ذکر تو یہ ہے, جب آپ لبیک یعنی چھوڑیں تو آپ درود پڑھیں, درود چھوڑیں تو لبیک پڑھیں. تو یہ آپ دو ذکر مت چھوڑیں, ساتھ ساتھ رکھیں. پڑھ لیں تو بہتر ہے, وہ ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. کوئی بھی دعا جو ہے, نہ طواف کے اندر کوئی دعا ضروری ہے, نہ صحیح کے اندر کوئی دعا ضروری ہے. جب کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے ایک اور دعا جو ربنا آتنا پڑھتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ دعا بھی پڑھیں آپ. جو دعائیں آپ کو عربی میں آتی ہیں ساری مانگ سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی دعا اسپیسیفائڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے صحیح کی, آپ کے 7 چکر پورے ہوئے الحمدللہ. اب آپ عمرے کے کمپلیٹ کرنے کے پاس پہنچ چکے ہیں. اب آپ یہ 2 نفل پڑھ لیں, صحیح کے 2 نفل پڑھ لیں. یہ نفل ہیں, یعنی پڑھنا ضروری نہیں ہے, ہاں پڑھیں گے تو اچھا ہے. 2 نفل پڑھ لیں, لوگ پڑھ رہے ہوں گے سائڈ پہ, آپ بھی پڑھ لیں وہاں. اب نفل پڑھنے کے بعد اب آپ نے حلق کروانا ہے, یعنی ٹنڈ کروانی ہے, شیو کروانا ہے سر. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورتیں تقصیر کریں. تقصیر معنی 1 پورے کے برابر 1/4 ہیڈ کو کاٹیں, 1 پورے کے برابر اتنے بال کاٹیں عورتیں. اور مردوں کے حکم یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ یہ شیو کریں, کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے 3 دعائیں ان کے لیے کی جو سر پورا منڈاتے ہیں. 3 دعائیں, اور ایک دعا اس کے لیے کی, ایک دعا کی جو تقصیر مرد کرتا ہے. مرد کے لیے بھی تقصیر جائز ہے, کر سکتا ہے. یہ بھی اپنے 1/4 ہیڈ کے بال پکڑے, اگر اس کے بال برابر ہیں, زلفیں ہیں, تو یہ 1 پورے کے برابر کاٹ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بہتر یہ کہ حلق کروائے. آقا کریم علیہ السلام کی 3 دعائیں حلق کروانے کے لیے, کروانے والوں کے لیے ہے, تو یہ فضیلت حاصل کریں. اب آپ نے ٹنٹ کروا لی, جیسے کہ بردر نے سوال کیا, آپ نے شیو کروا لیا. شیو کروانے کے بعد پتہ کتنے دن آپ کے پاس ہوں گے؟ 7 ڈیز آپ کے پاس ہیں. کتنے دن ہے؟ ایک عمرہ کر کے آپ فارغ احرام کھول دیا, آپ نے ہوٹل میں چلے گئے. اب آپ ہوٹل میں کر کے آپ آزاد ہو گئے ہیں. اب آپ اس زیارت کے لیے جا رہے ہیں, اب اس زیارت کے لیے جا رہے ہیں, اس زیارت کے لیے جا رہے ہیں. آپ کا معلم یا جو بھی ہوگا سلسلہ, آپ کا زیارتوں کا سلسلہ جاری ہے. 7 ڈیز کم از کم, جو آخری فلائٹ ہوتی ہے نا اس کو 7 ڈیز ہوتے ہیں کم از کم. تو 7 ڈیز اب آپ کے بال اگ آئیں گے. اب آپ نے پتا کس دن کروانا ہے حلق؟ جب آپ مینا سے عرفات, عرفات سے مزدلفہ, مزدلفہ 10ویں ذی الحج کو رمی جمرات کریں گے. رمی جمرات کے بعد قربانی ہوگی, قربانی کے بعد آپ حلق کروائیں گے. اس وقت آپ کے بال آ چکے ہوں گے, اس کو آپ کاٹیں گے, وہاں شیو کروائیں گے. اگر نہ بھی آئیں, مثلا آپ کی فلائٹ بوڈی قریب گئی اور آپ نے جلدی سے کر لیا, 2-4 دن میں بال نہ بھی ہوگے, صرف اس طرح کروا لو. بال کٹوانا ضروری نہیں, آپ کا وہ فیل کرنا ضروری ہے, اسے ہی حلق کہتے ہیں. صحیح ہے, صحیح کی ایک مرتبہ دکھا دیں کلپ. میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں اور پیارے حاجیوں, اس وقت ہم کوہ صفا کے پاس آ گئے ہیں اور اب وقت ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا. جی ہاں, یہ وہی مبارک مقام ہے جہاں بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں پہاڑوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی. میرے رب عز و جل کو ان کی ادا ایسی پسند آئی کہ آج دنیا بھر کے حاجیوں, عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی کو لازم قرار دے دیا گیا. اب وقت ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا. کوہ صفا کے پاس سے ہماری سعی شروع ہوگی. یاد رہے صفا اور مروہ کے درمیان ہم نے 7 چکر کرنے ہیں, اور یہ بھی یاد رہے کہ صفا سے چکر شروع ہوگا, مروہ پر ختم ہوگا, پھر مروہ سے واپس آئیں گے صفا پر, تو یہ دوسرا چکر ہو جائے گا. گویا صفا سے سعی شروع ہوگی اور جو 7واں چکر ہے وہ مروہ پر ختم ہوگا. یہ بھی یاد رہے صفا اور مروہ کے درمیان جب ہم سعی کریں گے تو دوران سفر ہمیں سبز لائٹیں نظر آئیں گی
جس کو میلین اخدرین بھی کہا جاتا ہے، وہاں مرد جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے گزریں گے، اسلامی بہنیں عام انداز میں، نارمل انداز میں چلتے ہوئے میلین اخدرین کے درمیان سے گزریں گی۔ اب آئیے سعی کی نیت کر لیتے ہیں۔ اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ عز و جل، میں تیری خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 پھیرے کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ نیت کے بعد اب کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کر کے خوب دعائیں کیجئے، اور ہر چکر پہ جب کسی ایک پہاڑ پر پہنچے، یعنی صفا سے مروہ پہنچیں، وہاں بھی دعا کریں، پھر مروہ سے صفا آئیں، پھر دعا کریں۔ یہاں دعا نہیں کریں گے تو کہاں دعا کریں گے؟ جیسے ہی سبز لائٹ میلین اخدرین آئیں گے تو اب دوڑنا شروع کر دیں گے، اور جب سبز لائٹ کے قریب پہنچیں گے دوسری، تو اب نارمل چال میں چلتے ہوئے اپنی سعی کو مکمل کریں گے۔ اے لیجئے، ہم مروہ کی پہاڑی کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور یہ وہی پہاڑ ہے۔ یقیناً ان پہاڑوں نے، ان فضاؤں نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے۔ اب آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا ہے، آئیے پھر کعبہ شریف کی طرف رخ کیجئے اور دعاؤں میں مشغول ہو جائیے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار پھر ہم صفا پر پہنچ گئے ہیں، اور اب ہمارا دوسرا چکر بھی پورا ہو گیا۔ آئیے پھر مروہ کی طرف چلتے ہیں۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار پھر مروہ پر پہنچ گئے ہیں، اور اب ہمارا تیسرا چکر بھی پورا ہو گیا۔ آئیے کوہ صفا کی طرف چلتے ہیں۔ اے لیجئے، کوہ صفا کی پہاڑی کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور ہمارا چوتھا چکر بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ پھر دعا کرنی ہے، آئیے پھر مروہ کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اب جو آپ مروہ کی پہاڑیوں کے پاس پہنچیں گے تو آپ کا 5واں چکر کمپلیٹ ہوا، پورا ہوا۔ پھر کعبہ شریف کی طرف رخ کیجئے اور دعاؤں میں مشغول ہو جائیے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل پھر کوہ صفا پر پہنچے ہیں، اور ہمارے 6 چکر کمپلیٹ ہو گئے ہیں، 6 چکر مکمل ہو گئے ہیں۔ کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے آئیے پھر دعا مانگتے ہیں۔
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمدللہ 7 چکر پورے ہوئے, مروا پر ہم پہنچے اور یہ 7واں چکر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. آئیے اب دعا کرتے ہیں. جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا اب وہ حلق کروائیں یا قصر کروائیں, یعنی ایک ایک پورے کے برابر چوتھائی سر کے بال کٹوا لیں. اسلامی بہنیں اپنے بال جو ہیں اپنی چٹیا کے اختتام پر ایک پورے کے برابر بال کٹوا لیں. اب وہ احرام سے فارغ ہو گئے. عمرہ کرنے والوں کو مبارک ہو کہ ان کا عمرہ مکمل ہوا. تو یہ آپ کا عمرہ ہو گیا, آپ نے حلق کروا لیا, ٹنٹ کروا لی, احرام آپ جا کے ہوٹل میں کھول دیں گے اور وہاں آپ نہا دھو کے فارغ ہو جائیں گے, زیارتیں کے لیے کریں گے. یہ آپ کا عمرہ ہو چکا. میں صحن حرم میں آیا ہوں, میں صحن حرم